السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بی اے پرشین آپشنل کی عقائد نمبر 4 کا ترجمہ پڑھیں گے۔ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے عقائد ہے۔ اگر میں اس سے کہوں کہ 90 سے 100% آنے کے چانسز ہیں تو بے جانا ہوگا۔ اس کی بہت اچھی تیاری کریں۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ برین اس پر، بتجسس ایشان ان کی تلاش میں، برگمشتن مقرر کر دیا، مقرر شد طے پایا، فرصت نگاہ میداشتن موقع کی تلاش میں رہنا، واقع دیدہ تجربہ کار، برسرے قومی راندہ بودن کسی جگہ لوٹنے گئے ہوئے تھے۔ شیب گھاٹی کو کہتے ہیں، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، دزدان چور کو کہتے ہیں، سلا اسلحہ کو کہتے ہیں، از تن بکشتن جسم سے اتار۔ تو یہ بچے مشکل الفاظ کے معنی تھے۔ اب ہم اس عقائد کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے اپنی کتابیں کھول لیں۔ عقائد نمبر 4۔ طائفہ دزدان عرب برسرے کوہی نشستہ بودن، چوروں کا، عرب کے چوروں کا ایک گروہ ایک پہاڑ کے اوپر بیٹھا تھا۔ وہ منفذ کارواں بستہ اور قافلے کا راستہ روکے ہوئے تھا۔ منفذ کہتے ہیں راستہ، کارواں قافلے کو کہتے ہیں، بستہ کہتے ہیں روکنا۔ جیسے کتابوں کا بستہ کیا کرتا ہے؟ کتابیں بکھرنے سے روکتا ہے۔ تو بستہ کیا ہے؟ اس لیے اس کو ہم بستہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بستہ روکے ہوئے تھا۔ وہ رعایت بلدان از مقاید ایشان مرعوب، اور شہر کی رعایا، بلدان کہتے ہیں شہر کو، جیسے بلدیہ کہتے ہیں آپ، تو شہر کی رعایا ان کے مکر و فریب سے مرعوب ہو گئی تھی۔ وہ لشکر سلطان مغلوب، اور بادشاہ کا لشکر زیر غلبہ آ گیا تھا۔ بحکم آنی کا ملازی، منی از قلعہ کوہی گرفتہ بودن، اس وجہ سے انہوں نے پہاڑ کی ایک دشوار چوٹی کو ٹھکانہ بنا لیا تھا اور قبضہ کر لیا تھا۔ وہ ملجا و ماوا ای خود ساختہ، اور اسے اپنی پناہ گاہ یا رہنے کا مقام بنا لیا تھا۔ مدبران ممالک آن طرف در دفاع مضرت ایشان مشاورت ہمی کردن، کہہ رہے کہ ملک کے عقل مند لوگ کہہ رہے کہ اپنے نقصان کو دور کرنے کے لیے مشاورت کر رہے تھے کہ اگر این طائفہ ہم برین نسک روزگاری مداومت نمائند، کہ اگر یہ گروہ اسی طرح جاری رہا
تو اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ مقاومت ممتنع گردید اور ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ درختی کے قانون گرفتست پائی، درخت جس نے ابھی جڑ پکڑی ہوئی ہے یا ابھی جڑ پکڑتا ہے۔ بنی روئی شخصی بر آیت جائی، ایک شخص کی طاقت سے اپنی جگہ سے باہر آ جاتا ہے۔ اگر ہم چنان روزگاری ہلی اور اگر تو اس کو اسی طرح چھوڑ دے گا، بگر دونش از بیک برنگسلی، تو اس کی جڑ کو چرخی سے اکھاڑ نہیں سکے گا۔ سرچشمہ شاید گرفتن بیل، کہہ رہے کہ چشمے کا منہ کیا ہے؟ شاید چشمے کا منہ سلائی سے، کدال سے تو بند کیا جا سکتا ہے۔ چو پرشد شاید گزشتن بپیل، اور جب یہ بڑھ جائے تو ہاتھی پر بیٹھ کر اس سے گزرنا محال ہے۔ شاید کا مطلب ہے محال ہے۔ سخن برین مقرر شد، اس پر طے پایا کہ یکی بتجسس ایشان برگمشتن و فرصت نگاہ می داشتن، اس پہ طے پایا کہ ان کی تلاش میں کچھ لوگ جو ہے مقرر کر دیے جائیں تاکہ وہ موقع کی تلاش میں رہیں۔ تا وقتی کے برسر قومی راندہ بودن، جس وقت کے چور کسی جگہ لوٹنے گئے ہوئے تھے، وہ مکان خالی باندھا اور مقام خالی تھا۔ تنی چند مردان واقع دیدہ ہے، چند تجربہ کار، چند کہہ رہے کہ تجربہ کار لوگ، و جنگ آزمودہ اور جنگجو، را بفرستادن دانا، تا در شب جبلی پنہا شدن، پہاڑ کی چوٹی میں، پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ گئے۔ شبان گاہی، رات کے وقت، کہ دزدان باز آمدن، چور واپس آئے۔ کہہ رہے کہ جب رات کے وقت چور واپس آئے، سفر کردہ وغارت آوردہ، سفر کرتے ہوئے لوٹ مار کے بعد، جب چور لوٹ مار کے بعد سفر کرتے ہوئے واپس آئے، سلا از تن بکشادن، تو کیا ہے؟ جسم سے ہتھیار اتار دیے۔ سلا کہتے ہیں ہتھیار کو۔ ورخت وغنیمت بنہادن، اور کیا کیا ہے کہ مال غنیمت ہے جی، اور مال غنیمت ایک طرف رکھ دیا۔ نخستین دشمنی، نخستین پہلا دشمنی، دشمن کے برسر ایشان، ان کے سر پر طاقتن آورد، پہلا دشمن جس نے ان کے سر پر حملہ کیا، خواب بود، نیند تھی۔ چندانی کا پاسی از شب درگزشت، جس قدر کے چندانی کا، جس قدر پاسی رات کا، از شب رات کا ایک پہر، شب رات کو کہتے ہیں، پاسی کہتے ہیں ایک پہر، درگزشت گزر گیا۔ کرس خورشید، کرس ٹکیا کو کہتے ہیں، خورشید سورج، در سیاہی شد، سورج کی ٹکیا اندھیرے میں چھپ گئی۔ سیاہی کہتے ہیں اندھیرے کو، جیسے آپ پین کی سیاہی کہتے ہیں تو وہ کیا ہوتی؟ کالی۔ سیاہی کا مطلب سیاہ سے ہے، اندھیرا۔ تو کیا ہے
کہ سوری کی ٹکیاں اندھیرے میں چھپ گئی، یونس اندر دہانے ماہی شد، جس طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے منہ میں چلے گئے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے منہ میں چلے گئے۔ تو یہ بچے جو ہے وہ حقائق تھی جو کہ میں نے آپ کو پڑھائی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ حقائق سمجھ آ گئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ابھی یہ میں نے کچھ حصہ حقائق کا پڑھایا ہے اور اگلے لیکچر میں اس سے آگے والا انشاءاللہ پڑھاؤں گا، اور پھر اگر کمپلیٹ نہ ہوئی تو پھر ایک اور لیکچر دوں گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں اس کو چاہتا ہوں کہ 2-3 حصوں میں پڑھا دوں، آپ اچھی طرح اس کو تیار کر لیں۔ تو اگر آپ کو جو ہے وہ لیکچر اچھا لگا ہے تو یہ جو ہے شیئر بھی کریں آگے، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے تاکہ اس سے جو ہے وہ استفادہ کر سکیں۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔